خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذکر اللہ شفاء القلوب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو، بیٹھنے اور جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں بہنوں، ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب تک ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، بری بات سے، برے کلام سے ہماری زبان کی حفاظت ہوگی۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے، بولنے سے معذور ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اولاد الحمدللہ بول سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس زبان سے ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوں فرمایا کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ فرمایا کہ ہماری زبان میں نرمی ہو، نرمی۔ جو مستورات یہ چاہتی ہیں کہ اللہ موت کے وقت اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اس کو چاہیے کہ وہ ایک نرم عورت بن کر کے زندگی گزارے۔ ماں ہو تو اچھی ماں بنے، بہن ہو تو اچھی بہن بنے، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بنے، ساس ہو تو اچھی ساس بنے، پڑوسن ہو تو اچھی پڑوسن بنے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایسی زندگی گزارے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔
اسی لیے فرمایا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان خاموش رہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. یوں فرمایا اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. بڑے خوش نصیب وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں اور بڑے بد نصیب وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں. کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو. آج ساری دنیا پریشان ہے، سکون میں کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس ذکر ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو پریشان رہتی ہے، کیا کرے؟ فرمایا مچھلی کو پانی میں ڈال دو، سکون میں آ جائے گی، ٹراوٹ میں آ جائے گی، اپنی مستی میں مست ہو جائے گی، ادھر ادھر چکر لگانے لگے گی، ایک دم نو ٹینشن ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مچھلی کو کیا چاہیے؟ کہ پانی چاہیے. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ فرمایا اس کو اللہ کا ذکر چاہیے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کی اگر کوئی حقیقی شفا کی چیز ہو تو وہ اللہ کا ذکر ہے. فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر یہ تو دلوں کے لیے شفا ہے. ذکر بہت بڑی چیز، جو زیادہ ذکر کرتا ہے کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن جسے کامیابی کہتا ہے وہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو. اگر ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہم شروع کر دیں. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو.
بہت سی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں سب سے پہلے یہ بات طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور ہو سکے تو درود شریف کی عادت بنا لو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی سے دوستی ہو جائے گی، اللہ کے نبی سے یاری لگ جائے گی۔ یوں فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھنا، محبت کی زبان سے پڑھنا، ادب سے پڑھنا، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اس استحضار کے ساتھ پڑھنا۔ ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 40 انعام عطا فرماتے ہیں، 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، رحمتیں بھی مل رہی، درجے بھی بلند ہو رہے، نیکیاں بھی مل رہی، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دنیا آخرت دونوں سنور رہی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ ہر محبت انسان کو غم دیتی ہے، غم۔ اللہ کے علاوہ ہر محبت انسان کو غم دیتی ہے۔ ایک انسان کے پاس اللہ کا تعلق نہ ہو، اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا کھانا بنایا، گوشت بنایا، بہت اچھے بھٹیارے کے پاس بنایا، کھانا بھی اچھا، بنانے والے بھی اچھے، گوشت بھی بہترین، لیکن اس کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانے کا کیا فائدہ؟ چاہے ایک قسم کی ویرائٹیز ہو یا 100 قسم کی ویرائٹیز ہو، اگر کھانے میں نمک نہیں تو کھانا بے مزہ۔ 1.5 لاکھ روپے والا موبائل ہے لیکن سم کارڈ ہی نہیں، آپ بتاؤ بات کیسے ہوگی؟ وہ 1.5 لاکھ کے موبائل کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ، موبائل میں سم کارڈ نہ ہو تو موبائل بے مزہ، اسی طرح اگر ایک عورت کے پاس اپنے اللہ کا تعلق نہ ہو تو اس عورت کی زندگی بے مزہ۔ مولانا کیا کریں؟ اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں؟ ارے جس طرح اپنے شوہر سے تعلق ہے، اپنے شوہر کو ایک عورت پہچانتی ہے تو اپنی ہر خوشی اور غم کی بات اس سے شیئر کرتی ہے، روزانہ اس سے مذاکرے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، شوہر کو اپنا سمجھتی ہے۔ تو جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کو جانتی ہے، اپنے بچوں کو جانتی ہے، اپنے پڑوس والوں کو جانتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو جانتی ہے، اس طرح اگر وہ ایک اللہ کو جان لے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ، بادشاہ، انسانوں کا رب، جناتوں کا رب، فرشتوں کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، ستاروں کا رب، چرندوں کا رب، درندوں کا رب، ساری دنیا
دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اس اللہ کو پہچانو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ وہ عورتیں اپنی داستانیں اور اپنی غم اور خوشی کی باتیں کسی اور کو شیئر نہیں کیا کرتی، بلکہ اپنے اللہ سے کہہ دیا کرتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کیا اور آپ یہاں پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان قربانیوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاکرن کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا ہو۔ تو آپ نے جو قربانی دی، آپ نے اپنے گھر کے آرام کو، راحت کو، گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو جانتے ہیں۔ اور آپ نے اپنا جو وقت فارغ کیا اللہ کے لیے، ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، تمہاری لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تو جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، سب سے بنیادی چیز اپنا دل، محنت کا میدان اپنا دل۔ ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں نا، اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں نا، گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں نا۔ گندا گھر ہمیں پسند ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ ایک گندے گلاس میں ہم لوگ پانی نہیں پیتے، گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں ہم لوگ دودھ نہیں لیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو نہیں ڈالتے۔ گندا دل اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دل ایک دم صاف اور شفاف ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کمرہ ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا کمرہ ہے۔ ہمارا کمرہ گندا ہو ہمیں پسند نہیں، ہماری بیڈ شیٹ گندی ہو ہمیں پسند نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ دل جو اللہ کا کمرہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں، کسی کا بغض نہیں، کسی کی عداوت نہیں، کسی کی نفرت نہیں۔ دل ایک دم صاف اور شفاف ہو، ہمارا دل ایک دم صاف ہو، اس دل میں کسی کی برائی نہ ہو، اس دل میں کسی کے عیب نہ ہو۔ یوں فرمایا کہ جس دل میں کینہ یا بغض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کو معاف کرتے نہیں ہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آتے، گندے دل میں اللہ نہیں آتے۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ فرمایا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ کریں کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے دل پر محنت کریں۔ یہ دل ایسا صاف شفاف ہو
کہ اس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کا عشق ہو، اللہ کی قدرت کی باتیں ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ہمیں کامیاب کرنے والے اللہ، ہدایت دینے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، راحت دینے والے اللہ، بہاریں دینے والے اللہ، گھروں میں خوشیاں دینے والے اللہ، شوہر کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے اللہ، بڑا گھر دینے والے اللہ، بار بار حج اور عمرہ کرانے والے اللہ، چین سکون اطمینان اور امن و امان کو دینے والے اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یوں فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والے اللہ، یحییکم، اور ہمیں موت دینے والے اللہ، ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ میں، میری فیملی، میرے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ہم لوگ سب مر جائیں گے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، چھوڑ دینے کی جگہ، دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ جب وقت آئے گا اللہ نہ ایک سیکنڈ آگے کرے گا، نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے کیا جاتا ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے کیا جاتا ہے۔ ہاں، موت کا وقت آئے گا، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لختے جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ منزل گھر نہیں، منزل بنگلہ نہیں، منزل دنیا بھر کی چیزیں نہیں۔ فرمایا کہ اے انسان، دنیا میں تو مسافر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، بہت سی وہ عورتیں جو آپ سے ملتی تھی، آپ کی ان سے بات چیت ہوتی تھی، آپ کے موبائل میں ان کے نمبر تھے، شادی بیاہ میں، دینی مجلسوں میں آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے اڑ گئے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی مس کال آیا، نہ کوئی میسیج آیا۔ وہ لوگ دنیا سے چل بسے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ کچھ کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، نمازیں پڑھ کر کے جائیں، اللہ سے دوستی کر کے جائیں، اللہ کا ذکر کر کے جائیں، پکا پردہ کر کے جائیں۔
اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، 4 کام کرنے ہیں، 4 کام۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں، وہ اولاد کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے یہاں نیک صالح خوبصورت اولاد عطا فرمائے، اور جس کے یہاں اولاد ہے وہ بچوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر کریں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں نا، درخت کی شاخ کو جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ درخت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور وہ مضبوط درخت بن جائیں، اس کے بعد وہ درخت مڑا کرتا نہیں ہے۔ آج بچے چھوٹے ہیں، انہیں حافظ عالم بناؤ تو حافظ عالم بن جائیں گے، قاری مفتی بناؤ تو قاری مفتی بن جائیں گے، دین کے دائی بناؤ تو دین کے دائی بن جائیں گے، اللہ والے بناؤ تو اللہ والے بن جائیں گے، پیر ذوالفقار صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، اور اگر ہیرو کے اور کرکٹروں کے دیوانے بناؤ گے تو ان کے جیسے بن جائیں گے۔ یہ بچے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کوری سلیٹ ہے، جو ان کے اوپر لکھا جائے گا وہی ان کے اوپر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کو 3 باتیں سکھائیں۔ نمبر 1، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کی ہر غلطی کو معاف کیا جائے گا، اگر اولاد جھوٹ بول رہی ہے تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ بچوں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ۔ نمبر 2، بیٹا کہیں بھی رہو 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی کیا کام کی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے خود بھی نماز کے پابند بننا اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ نمبر 3، بچوں کو ایک بات یہ سکھانی ہے کہ بیٹا ہمیشہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ چونکہ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہم نے دیکھا وہ عام طور پر بڑے بول نہیں بولتے، وہ بڑے جملے نہیں بولتے، وہ بڑی باتیں نہیں بولتے۔ میں کچھ ہوں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ، ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ یوں فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سکھانی ہے۔ اگر یہ 3 باتیں سکھا دی گئی، امید ہے ایک حد تک بچوں کی تربیت
ہو جائے گی۔ ہو سکے تو بچے کو کفنی پائجامہ پہنائیں، جبہ پہنائیں، جینس ٹی شرٹ نہ پہنائیں، ان کو بچپن سے ان کو ٹوپی پہنائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے بچے ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ آئیے مسلم اور غیروں کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہوں کبھی کبھار تو پتہ چلے کہ یہ حضور کے دیوانوں کے بچے ہیں اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بچے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیں، ان کو کسی اللہ والے سے بیعت کرائیں اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ خود بھی اللہ کے راستے میں اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، 3 دن بھیجیں، چلہ بھیجیں، 4 مہینہ بھیجیں، تاکہ اس کو ایک مسجد کا ماحول ملے، فرشتے والا ماحول ملے، روزانہ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، اور دنیا کے ماحول سے ہٹ کٹ کر کے ایمان اور یقین کی باتیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور جس سے بھی ملاقات ہو یہی باتیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ رات دن یہ بولنا اور ایمان کو بولنا اور ایمان کے تقاضوں پر چلنا اور موقع موقع کی دعائیں پڑھنا اور اللہ کے گھر میں سونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اپنے بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ کل کو جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں، ہمارے لیے اللہ کے سامنے رو سکیں، بار بار ہمارے لیے قبرستان آئے۔ بچوں کو ایسے نیک دیندار بنائیں، بچوں کو دنیا دار نہ بنائیں۔ یوں فرمایا کہ بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ فرمایا کہ آپ کے یہ جو جوڑے بنے نا، یہ اللہ نے بنائے، یہ جوڑے آسمانوں سے بنے۔ اللہ نے ہمارے جو جوڑے بنائے اس پر ہم خوش رہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں۔ ہمارے یہاں جب میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے ہیں، میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے، باہر کے سب کام کاج کر دیتے تھے، گھر میں آتے تھے تو بچے ابو ابو کہتے تھے، گھر میں بہار آ جاتی تھی۔ لیکن یہ سب خوبیاں کب دیکھتے ہیں؟ فرمایا انتقال کے بعد۔ اور جب تک شوہر موجود ہو وہاں تک برائی دیکھتے ہیں، عیب دیکھتے ہیں۔ ہمارے شوہر گھر میں آتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اور آپ کے شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اللہ سے کہو، انشاءاللہ اللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت آ جائے اور میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ کھانا وضو کے ساتھ بنائیں، وہ کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیں۔ اگر کھانا وضو کے ساتھ بنے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ بنے گا، مرچ ڈالو بسم اللہ، مسالے ڈالو بسم اللہ، چمچ ہلاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر کھانا بنے گا، اس کھانے میں نورانیت آئے گی۔ یہ کھانا شوہر کھائے گا، شوہر نیک بنے گا، بچے نیک بنیں گے، اور نیک لوگ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو ستایا کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، اس کے لیے تیار ہو کر کے رہیں۔ شوہر جب گھر آئیں تو اس کو دروازے تک لینے کے لیے جائیں، اس کا اکرام کریں۔ آپ شوہر کے لیے وقت نکالو، آپ اس طرح رہو کہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش۔
اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ نمبر 3 میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت نماز پڑھو، کوالٹی والی نماز پڑھو۔ بہت سی مستورات کہتی ہے مولانا صاحب ہم نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون ملتا نہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نماز میں سکون نہیں۔ جس عورت کی نماز سکون والی اس عورت کی زندگی بھی سکون والی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھو، لمبی نماز پڑھو، اچھا وضو کرو، مسواک کا اہتمام کرو، کم پانی کا استعمال کرو، سنت کے مطابق وضو کرو، اور میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، رکوع لمبا، قیام لمبا، سجدے لمبے، اور نمازوں کے بعد 2-4 منٹ کی دعائیں، اپنی ساری باتیں اپنے اللہ کو سناؤ، انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں اذان کا ادب کرو، نماز لمبی پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرو، آپ بھی پڑھیں، شوہر بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک نمازی دیندار بنائے۔ اور نمبر 4 مستورات سے اہم گزارش یہ ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قیمتی چیز کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، سونے چاندی کو، ہیرے موتی جواہرات کو کئی لوکر میں رکھتے ہیں، حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، کہیں چور کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں آپ بہت قیمتی ہو، آپ بڑی اہم ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، آپ چھپانے کی چیز ہو، یہ نامحرموں کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے۔ بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے، وہ عورت فرمایا کہ وہ بہترین عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چاکلیٹ کو 50 پیسے کی چاکلیٹ ہے، اس کو جیلیٹن سے نکال دو، اس کو کاغذ سے نکال دو، فوراً تھوڑی دیر میں کیڑیاں آ جائے گی، مکوڑے آ جائیں گے، مکھیاں آ جائے گی، اور اس کی پوری ویلیو ختم، اس کی وقعت ختم، چاکلیٹ کی اہمیت ختم۔ ایک 5 سال کا بچہ بھی اب وہ چاکلیٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ چاکلیٹ اپنے کور سے باہر نکل گئی۔ بالکل اسی طرح میری دینی ماؤں بہنوں جو عورتیں پردے سے نکل جاتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر سے گر جاتی ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کی نظر سے گرتی ہے تو وہ بے وقعت عورت ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی کشش بھی اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس سے تسکین نہیں پاتا ہے، پھر وہ عورت پریشان، بے چین حالات میں، تکلیفوں میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ کچھ مستورات کہتی ہے کہ ہم کو نوسپیس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کورونا نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے وہ نقاب میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں پکا پردہ کرو، کچا نہیں، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، اسٹون والا نہیں، کلرنگ اسٹون والا نہیں، بلیک ڈیزائن والا نہیں، دبئی کے فیشنیبل برقعے کے پیچھے نہ پڑو، ایسا برقع پہنو کہ قیامت کے دن کام آئے، اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے نبی بھی خوش ہو۔ برقع تو اس لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں، برقع اس لیے نہیں تھا کہ عورت اپنے آپ کو ظاہر کریں، ایسے فیشنیبل برقعے پہنیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھیں اور غریب کی عورتیں روئیں کہ کاش ہمارے شوہروں کے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے پاس بھی اتنا اچھا برقع ہوتا۔ یہ برقع فیشن پرستی کے لیے نہیں، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یہ تو آخرت بنانے کے لیے، یہ تو اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی ماننے کے لیے۔ میری دینی ماں
माओ बहनों, आओ अल्लाह की तरफ, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। आपसे गुजारिश है, सच्चा पक्का पर्दा करो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, शौहर की खिदमत करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारो। बच्चों को 3 बात सिखाओ, हमेशा सच बोलना, नमाजों का एहतमाम करना और मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात सुना करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक मस्तूरात का कॉल आया और मुझे कहने लगी कि मौलाना मुझे किसी आमिल साहब के नंबर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो है नहीं किसी आमिल साहब का नंबर। तो उसने कहा कि मौलाना मैंने बड़ी उम्मीद से फ़ोन किया था, मुझे एक तकलीफ़ है। मैंने कहा हाँ, अल्लाह तेरी तकलीफ़ हल कर देगा। तो उसने कहा कि वो कैसे? मैंने बोला एक तरीक़ा है, अगर उस तरीक़े को इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी तकलीफ़ हल हो जाएगी। उन्होंने कहा मौलाना मुझे आमिल साहब के नंबर से मतलब नहीं, तावीज़ से मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए। मैंने कहा देख, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं, तो तू 4 बजे उठ जा, वज़ू कर, 2 रकात नमाज पढ़ और अपनी सारी बातें अल्लाह के सामने शेयर कर दे, एकदम यकीन के साथ। आमिल को किस तरह तू अपनी बात पेश करती है, इससे कई गुना ज़्यादा यकीन के साथ कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। तेरी सारी बातें अल्लाह के सामने रख दे, अल्लाह तेरे सब मसले हल कर देगा। 2 दिन के बाद फ़ोन आया, कहने लगी मौलाना अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने मुझे एड्रेस बताया, आज के बाद किसी आमिल को कॉल नहीं करूँगी, आज के बाद मैं किसी आमिल के चक्कर में नहीं पड़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात में उठी थी 4 बजे, मैंने वज़ू किया, बहुत सुकून मिला, अपनी सारी बातें अल्लाह के सामने रख दी। पहले दिन मेरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन मौलाना मेरा दिल हल्का हो गया। बहुत दिनों से दिल हल्का नहीं हो रहा था, दिल बोझल बोझल लग रहा था। जैसे ही मैंने अपनी सारी बातें अल्लाह के सामने शेयर कर दी ना, मेरा दिल हल्का हो गया। मौलाना फिर क्या था, दूसरा दिन आया, मैंने फिर अपनी सारी बातें अल्लाह के सामने रखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम होने शुरू हो गए। तो मेरी दीनी माओ बहनों, मैं आपको एड्रेस देने के लिए आया हूँ कि रात को आप 4 बजे 2 रकात तहज्जुद की पढ़े और अपनी सारी दास्तानें, सारी बात अल्लाह के सामने रखें। आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप अपनी सब बात अपने अल्लाह के सामने रखें। मेरी दीनी माओ बहनों, सूरत की एक मस्तूरात ने मुझे बताया कि वो रोज़ाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो सुनकर के ताज्जुब में रह गया कि इस दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं। क्या हम 2, 4, 5 हज़ार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते? क्या हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते? मेरी दीनी माओ बहनों, हाँ अल्लाह ताला बड़े करीम है। पेंसिल से लिखा हुआ रबड़ से मिट जाता है, कलम से लिखा हुआ वाइटनर से मिट जाता है, कपड़ा मेला हो सरफ से साफ हो जाता है, मोबाइल में मैसेज हो डिलीट का बटन ऑल करके दबाने से सारे मैसेज साफ हो जाते हैं। हाँ, बंदी एक दफ़ा कह दे अल्लाह मैं अपने गुनाहों से माफ़ी चाहती हूँ, आज तक गुनाह करके बहुत बेचैन रही, परेशान रही, अल्लाह मैं आपको राज़ी करना चाहती हूँ, फ़ौरन अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। जो एक बालिश आता है अल्लाह 2 बालिश आते हैं, जो चल करके आता है अल्लाह की रहमत दौड़ करके उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक नेक घर में मेरा जाना हुआ, बहुत अच्छा लगा। दोपहर में खाना बनाने का वक्त आया, रात खाना बनाने का वक्त। मस्तूरात क्या करती, किसी एक बुजुर्ग का बयान शुरू कर देती, फिर खाना बनाती। जैसे दोपहर में कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बयान बड़े अच्छे होते हैं। मैंने देखा कि मस्तूरात ने उनका बयान शुरू कर दिया, पौना घंटे तक खाना बना, दूसरी तरफ ईमान बना। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई दुनिया की बातचीत नहीं हो रही है, अल्लाह के ध्यान के साथ एक तरफ खाना बन रहा, दूसरी तरफ ईमान बन रहा, यकीन बन रहा, अल्लाह के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो रहा। रात का वक्त आया, कारी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत बरकातों का बयान शुरू कर दिया।
مجھے یہ بات اچھی لگی کہ مستورات اگر دوپہر میں رات کے کھانا بنانے کے وقت میں کچن میں فضول کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا بیان شروع کر دیں تاکہ ایک طرف کھانا بنے دوسری طرف ایمان بنے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہے، اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ تو رحمان ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ مستورات دور دراز سے آئی ہے، اپنے قیمتی وقت کو قربان کر کے آئی ہے، اپنے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، اپنے دل سے آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اللہ یہ مستورات کی پریشانی کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، دین کو ان کے اندر منتقل فرما، ان کی نسلوں میں دینداری پیدا فرما، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، انہیں کفنی پائجامہ جبہ ٹوپی پہنانے کی اور بچپن ہی سے اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ بچوں کو حافظ عالم بنا، قاری مفتی دین کے دائی بنا۔ اے اللہ ان کی فیملی میں آپس میں محبت نصیب فرما، اس دیواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے عیب دیکھنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما، یہ مستورات کے آنے کو قبول فرما، ان کو سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی، اول وقت نماز پڑھنے کی، شوہر کی خدمت کرنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، اپنے دل پر محنت کرنے کی، دل کی صفائی کرنے کی اور ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی اور اپنے آپ کو مٹا کر کے زندگی گزارنے کی۔ اللہ یہ مستورات کو اور ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں کے علماء کی طرف سے یہ جو ایک سلسلہ جاری ہوا ہے اس کو جاری و ساری فرما، قائم اور دائم فرما، اس کے مثبت اثرات یہاں پر مرتب ہونے سے فیصلے فرما، فحاشی اور عریانیت اور بدعات اور شرک کا خاتمہ ہو۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی آخری گزارش یہ ہے ہم تمام پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اور آنے والی ایک ایک بہنوں کو اللہ رابعہ بصریہ جیسے بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج رات کا بیان انشاءاللہ صابری مسجد دنبھال صابری مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے اپنے مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، آپ کے بچوں کو مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ وہاں مستورات کا بھی انتظام ہے لیکن صابری مسجد دنبھال میں انشاءاللہ آج عشاء کے بعد کی مجلس ہوگی، آپ اپنے مرد حضرات کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔